الله فضل إلى الله إن الله بصير بالعباد أستغفر الله وأسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العظيم الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى يوم الدين قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Today is the Friday 17th of Rabiul Awwal. So today is the day of Eid, the day of Imam Zamana, the day of Mohammad Mustafa Allahumma salli ala Muhammad wa ali and Imam Muhammad. Sadiq Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. May Allah subhanahu wa ta'ala keep us with all these great personalities here and hereafter. May Allah subhanahu wa ta'ala provide us the intercession of these great personalities. May Allah subhanahu wa ta'ala showers His bounties and blessing today on us. May Allah subhanahu wa ta'ala hasten the arrival of our Imam, Hazrat Imam Zaman alayhi salam as soon as possible. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. قُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا. Allah subhanahu wa ta'ala, who made us, who created us, who provided us all kind of sustenance which was necessary for our needs. But at the same time He said to the people, I have provided you edibles, you have to eat, you have to drink, but don't waste. So you can buy or you can eat or you can drink according to your need. If you will eat or drink less, then you will become sick. If you will eat or drink more, then you will become sick. So not only you are wasting the foods and drinks, but at the same time you are wasting your health as well. And wasting of anything, although vegetables, fruits, meat, and all kind of foods and drinks which are available for us. So all are blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala loves all of them. But He loves more to the mankind. He loves more to the believer. All those who are mu'mineen. So they are loved by Allah subhanahu wa ta'ala. So that's why Allah subhanahu wa ta'ala does not like these believers, these mu'mineen should be wasted out with different kind of diseases. So that's why as a believer this is our duty, we should try our best to take care of our health by eating and drinking as that is necessary for our requirement, not more, not less.
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ, and all those who are extravagant, all those who are wasting the things, wasting their life, wasting their time, wasting the opportunities, so they are disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah does not like those who are musrif. So last week we discussed a topic that is in one way or other way related with the mankind, and that is one of the evil, and that was smoking. Although smoking, none of the mujtahid has given fatwa that this is haram. In the sport we have hadith, and that is anything that is harmful for us, that is haram for us. But clearly, for tobacco, for smoking, for shisha, for cigar, so there is no clear-cut fatwa that this smoking is haram. But at the same time, with the help of latest research, we all know smoking is harmful for us. So when it is harmful, it is better we should avoid. And today we are going to discuss another evil, and that is something that is the most addictive and destructive illegal drug on the planet. The most addictive and the most destructive illegal drug on the earth. And what is that? Heroin. So this heroin, this drug, is derived from opium. As a whole, that tree is called poppy tree. So it is found in different parts of the world, especially in Afghanistan. And many countries, most of the countries, UNO, everyone is against the cultivation of poppy trees, poppy plants. But at the same time, the cultivation of poppy was promoted in Afghanistan by United States, by Western powers. When there were Russian forces, and Western forces, they wanted to stop them over there, they wanted to defeat them over there. So that's why they promoted the cultivation of poppy, so that they should earn money and buy the weapons, and that those weapons were given to the Afghanis and other people to fight against Russian forces. Even today, in Afghanistan, still poppy cultivation is promoted by the Western powers. Why? Because they are earning their money, they are making their budget from this. So heroin, that is derived from the seed pod of poppy, and when this is available in the market, in general terms, some people call it white powder, some say black tar, some say brown powder. So white and brown, these are in powder shape, while black tar, this is a little bit solid, it's not powder. In Americans especially, there are special terms for heroines. Some call it Big H, others call it diesel, others call it Y, others call it capital H. Some say China white, some say Shiva, and thunder, train, junk, horse, dust, dope. These are different names, these are street names.
People are selling and buying with these names. These names I am telling just for your information. If once for a while you are going to face with these names, at least you should know. These names are for something that is the most addictive and the most destructive, illegal drug on the planet. So this heroin, some people they use in the powder form, others use in the black tar, that is solid form, and some people use in the form of injection. So injections are the most lethal form of the heroin. Those people who are addict of heroin, the implications are on their brains, on their respiratory system. The people, the loss of managing normal body functions. They can't walk properly, they can't think properly, they can't do the things properly. So people, they lose the managing of normal body function, and addict is equal to walking nightmare. So the addict is equal to walking nightmare. And those people who are extremely addictive, then if somebody wants to stop, then an intensive and aggressive treatment is vital for that person. Because when the people they want to stop, they are having very drastic withdrawal symptoms. And even those people who are addict and they have a dose, so after 6 to 24 hours, those people who are taking much bigger dose are those people who are more addict, so they feel to have other dose maybe after 6 hours. But those who are taking not regularly, then maybe they have desire after 12 hours or 24 hours. But 6 to 24 hours, anyone who is addict will have desire to take again this drug. And when the people they want to stop, at that time they are craving, they are restless, they are having muscle and bone pain, they are vomiting. And person himself or even the family members, they are unable, if someone wants to stop, so their people, they need the expert team of doctors, and maybe in a particular environment these people should be kept with the expert under their observation, and then these people can stop taking off heroin. Otherwise it is really difficult for anyone to stop. Another form of heroin usually that is taken by the people, that is called speedball. Speedball, this is a mixture of heroin plus cocaine, and this is available in the injection form, and this is very, very lethal. The people who are taking heroin plus mixture of cocaine in the form of injection, so it is very lethal, and short-term effects are on respiratory system and confusion, vomit, nausea, and these people are developing easily bacterial infection, they are having headache, they are having hallucination, and lung cancer and ulcers and skin rashes. So different outer and internal problem people will develop. And those people who are prone to take heroin or they are drug abusers, so secondary conditions, secondary diseases like hepatitis, like valve of the heart, valve failure, pericardium infection. Pericardium is the outer skin of the heart. So infection of the outer skin of the heart is developed. These people are also prone to HIV or AIDS when they are sharing the syringes while they are taking heroin injections.
those people who are using this, they don't know whether this is pure or impure. How many or how much impurities are in the powder or in the injection form. So that's why people are selling, people are buying. There is no standard to know how much impurities are in this drug. So higher the doses, sooner the death. The people who will take more, so they will die as soon as possible. And those people who are buying heroin on the streets, so most of the time the heroin also have the deadly substances, and those substances are not properly dissolved in the blood. When these drugs are going into the body in the form of injection, so very soon people develop clots in their blood, and then they will have heart attacks, and they will have kidney failures, or they will have convulsions, and ultimately they will develop coma. So taking heroin in the form of injection with mixture of cocaine, so this is very, very lethal. Kidney failures, and then heart failure, and coma, ultimately people will die. At the same time, when people are buying, they are spending a lot of money. They are spending their money, they are wasting their life. The people who are addicted of heroin, they are not able to work properly. They are not able to behave properly. They are not a healthy member of family even. So then what is the best thing? The people who are wasting money on the heroin, the people who are wasting their health on the, even the people who are ruining their family life. So heroin is something that is destructing everything that is related with a person. So then anyone who is a wise person, the best thing for him or her is we should always keep away ourselves from this lethal drug. This is illegal. This is very expensive. Not only this is expensive for our money, but it is expensive for our health and for our life as well. Not only for the life of an individual, but the lives of whole family are also affected with this drug. So the best thing is always we should have an eye on our children, especially the teenager. The majority of this drug is taken by the teenagers when they're going to secondary school, when they're going into the colleges. So this is the age when usually people are addicted by their friends. So who are the friends? What are their habits? What are they taking? What are they not taking? So especially when our children are going into high schools and in the college, we need to have an eye on our children, on their friends, on their habits, and different things they are using. Once people are addicted with heroin, then no one can help them. So the best thing is the precaution. Precaution is we should watch our children, we should have an eye on our children so that they should not get addicted with this lethal drug. Some other drugs are also available in the market, and they are not as lethal as heroin is, but still they are addictive. One of them is buprenorphine, other is cocaine, other is crystal meth, other is diluted, other is fentanyl, methadone, opiate, oxycodone, Vicodin. So these are different drugs which are causing addiction. So as a whole, this is our duty to try our best
to keep healthy ourselves, to keep healthy our community, to keep healthy our children. The best thing is we should be conscious. As Allah said, "Kulu washrabu wa la tusrifu." For the people, Allah subhanahu wa ta'ala, those things which Allah subhanahu wa ta'ala has provided and are good for your health, use according to the need of your body. And anything that is harmful, that is haram. And heroin is something that is very, very harmful, that is very, very lethal. We need to keep our eyes open. We need to have our eyes on our children, especially the teenager, so that none of us should be addictive to these lethal drugs. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from these drugs. May Allah subhanahu wa ta'ala protect us from all calamities and evils. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Asr. Inna al-insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amila as-salihat. Wa tawasaw bil-haqqi wa tawasaw bis-sabr. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Allahumma lakal hamd badi as-samawati wal ard wal jalal wal ikram Rabbana arbab wa ilaha kulli mawdu'in wa khaliqa kulli makhluq wa warisa kulli shay laysa kamithlihi shay wa huwa bi kulli shay'in muhit. Anta Allah la ilaha illa anta al-ahad al-mutawahhid al-fadil al-mutafarrid. وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وعلى جعفر بن محمد وعلى موسى بن جعفر وعلى علي بن موسى وعلى محمد بن علي وعلى علي بن محمد وعلى حسن بن علي وعلى الخلف القائم المنتظر المهدي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اعجل ظهر انه يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اوصيكم بتقوى اللہ و نظم امرکم. ہمارے پہلے مولا واقع امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم سب کو یہ وصیت کی لوگوں اپنی زندگی کی قدر کرو. روز محشر اللہ تم سے سوال کرے گا کہ زندگی کہاں پہ صرف کی، جوانی کہاں پہ صرف کی، مال کہاں پہ صرف کیا. تو جو کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لیکن کامیاب ہوں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اللہ کی اور بندوں کی خدمت کی اور اپنے آپ کو تقوی جیسے زیور سے آراستہ اور پیراستہ کیا. جلدی یا دیر سے ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے. ہم سب مسافر ہیں. ہمیں ایک اسٹیشن پہ اتارا گیا ہے کچھ وقت کے لیے اور موت کی ٹرین آنے والی ہے.
اور وہ ہمیں اس اسٹیشن سے لے کر دوسرے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو جائے گی. لہذا ہمیں تیار رہنا چاہیے اس ٹرین کے لیے، اور تیار رکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ ٹرین جب دوسرے اسٹیشن پہ اتارے گی تو وہاں پر نہ یہاں جیسی زمین ہوگی، نہ یہاں جیسی آبادیاں ہوں گی، نہ یہاں جیسے دوست اور رشتہ دار ہوں گے، نہ یہاں جیسی فضا ہوگی، نہ یہاں جیسی اپرچونٹیز ہوں گی. وہاں ایک ڈفرینٹ دنیا ہوگی، اور اس دنیا میں وہی لوگ فائدے میں رہیں گے جو اس دنیا میں اس وقت اس لائف میں اگلے فیز کے لیے کچھ نہ کچھ جمع کر کے لے گئے تھے، کچھ نہ کچھ اپنے ساتھ لے گئے تھے. اور بہترین زاد راہ اس منزل کے لیے تقویٰ ہے. اور تقویٰ یقیناً وہ ہمارے ہادی اور وہ رہنما کہ جن کو ہم مانتے ہیں، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، جن پہ ہم ایمان لائے، وہ انبیاء، وہ امام، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں. اور آج کا دن بہت ہی خوبصورت دن ہے. زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے آج کا دن خود روز جمعہ عید کا دن ہے. روز جمعہ امام زمان علیہ السلام کا دن. اور آج کا دن وہ دن ہے کہ روز جمعہ ہی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں متولد ہوئے. پہلی مرتبہ جب آپ کے نور کا ظہور ہوا اس دنیا میں اور ہر طرف ہدایت کا یہ چراغ جگمگایا تو وہ جمعہ کا دن تھا. اور آج شاید ہماری زندگی میں کوئی ایک دفعہ کوئی ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس میں ایسے حسین امتزاج والے دن آتے ہیں کہ وہ ہستی کہ جو اس دنیا میں بھی جمعہ کے دن آئیں اور آج ان کا روز ولادت بھی اسی جمعہ کے دن ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام خصوصاً یہ جو لمحات ابھی چل رہے ہیں، ان لمحات کو جو ہی خطبہ ختم ہوتا ہے انسان جو بھی دعا کرے خدا قبول کرتا ہے. تو کیوں نہ ان ہستیوں کا واسطہ دے کر آج ہم دعا کریں گے پروردگارہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا، پروردگارہ ہمیں متقی بنا، پروردگار ان ہستیوں کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، پروردگارہ امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. تو عزیزان گرامی، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پروردگار نے بہشت سے حوریں بھیجی جو ان کے محبوب کی خدمت کے لیے آئیں. اور جو ہی مولا کی رسول اللہ کی ولادت ہو گئی تو اس کے بعد ساتوں آسمانوں سے فرشتے قطار اندر قطار آنے لگے اور رسول اللہ کی زیارت کرنے لگے. آج دنیا کہتی ہے کہ رسول کی زیارت کرنا بدعت ہے. یہ تو وہ سنت ہے کہ جس کی ابتدا خود حکم خدا سے ہوئی. یہ تو وہ سنت ہے کہ زمین تو کیا آسمانوں کے فرشتے بھی فخر محسوس کرتے ہیں رسول اللہ کی زیارت کر کے. یہ وہ دن ہے کہ جب ان فرشتوں کے ساتھ پروردگار نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ہاتھ میں 4 پرچم عطا کیے اور حکم دیا جبرائیل جاؤ میرے محبوب کی زیارت کرنے کے بعد پہلا جو سبز رنگ کا پرچم ہے اس کو کوکاف پہ جا کے گاڑ دو اور اس پرچم پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرا پرچم جبرائیل کو حکم دیا گیا کہ کوہ ابو قبیس جو کہ مکہ کے گرد ہے اس پہاڑ پر جا کے اس پرچم کو گاڑو اور بلند کرو اور جس پر لکھا ہوا تھا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور دین محمد کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے. تیسرا پرچم حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ مسجد حرام کی چھت پر نصب کرو اور اس پرچم پر لکھا ہوا تھا خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور ان کے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہلاکت ہے
ان لوگوں کے لیے جو محمد مصطفیٰ اور ان کی بات کو رد کرتے ہیں۔ اور چوتھا پرچم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا کہ جاؤ بیت المقدس پر اس کو بلند کرو، لگا دو، اور اس پرچم پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو فتح نہیں ہے اور صرف خدا اور محمد مصطفیٰ ہی کو نصرت حاصل ہے۔ اللہم صلی علی محمد عزیزان گرامی، یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اس دنیا میں بھی آئیں تو زمین پر جو تبدیلیاں آئیں، جو معجزات ہوئے، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ نہ صرف دنیا والوں نے بلکہ آسمان والوں نے، بہشت والوں نے، کائنات کی ہر مخلوق نے خوشیاں منائی۔ اور آج ایک عظیم دن ہے خوشیاں منانے کا۔ آج کا دن کوشش کریں اپنے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں، سلام کریں، ملاقات کریں، اس عید کو سیلیبریٹ کریں کہ ایسا موقع، ایسا جمعہ کا دن اور ایسا عظیم دن اور ایسا ولادت کے دن زندگی میں شاید پھر کبھی نہ آئے۔ اللہ کو منانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، دعا کرنے کی جو بھی آج فرصت مل سکتی ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ پروردگار اپنے عظیم خزانوں میں سے بھی ہمیں بہت کچھ آج عطا فرمائے گا۔ لیکن اس رسول اعظم، اس رسول نور، اس رسول ہدایت کے اس دنیا پر آنے کی جہاں خوشیاں منائیں گئی، وہاں رسول اللہ نے اپنی زندگی کی سنتیں چھوڑی ہیں، دین چھوڑا ہے، باتیں چھوڑی ہیں، اور ایک پورا لائعمل پوری امت کو دے کر گئے ہیں۔ اس سنتوں میں سے ایک سنت رسول اللہ کی یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا من حقرہ فإنما یحقر اللہ، جس شخص نے نماز جماعت کو حقیر سمجھا حقیقت میں اس نے اللہ کی انسلٹ کی۔ یعنی وہ لوگ جو نماز جماعت کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کو حقیر سمجھتے ہیں اور شرکت نہیں کرتے، حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، تم جب اکیلے نماز پڑھتے ہو تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ نماز قبول ہوگی، لیکن جب شخص نماز جماعت میں شریک ہوتا ہے، اگر دو نمازی ہو جائیں، یعنی ایک امام اور ایک معموم، اگر دو شخص ہو جائیں تو وہی نماز 150 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ اگر 3 شخص ہو جائیں امام کے ساتھ تو وہی نماز 600 کا ثواب رکھتی ہے۔ اگر امام کے پیچھے 3 معموم ہوں ابتدا کرنے والے تو وہی ایک نماز 1200 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ اگر 4 ہو جائیں تو 2400 کا، اگر 5 ہو جائیں تو 4800 کا، اگر 6 نمازی ہو جائیں تو 9600 کا، اور اگر 7 ہو جائیں 19200، اگر 8 ہو جائیں 36400، اگر 9 ہو جائیں 72800، اور اگر 10 لوگ نماز جماعت میں شرکت کر لیں تو اس وقت تمام فرشتے اگر لکھنے والے ہو جائیں، تمام سمندر اگر سیاہی بن جائیں، تمام درخت اگر کلمے بن جائیں، تو تب بھی وہ اس نماز کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اب اس رسول نے، جو رسول ہدایت ہے، جو رسول محبوب خدا ہے، وہ رسول جو خاتم النبیین ہے، وہ رسول جو انتظار کرتے ہیں کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں، کبھی ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے کسی ایک سنت کو زندہ کر دیں۔ اور رسول اللہ نے ہمیشہ اپنی زندگی میں نماز جماعت کو اہمیت دی۔ ہمیں بھی چاہیے رسول اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز جماعت میں شرکت کرنے کی کوشش کیا کریں۔ لوگوں مر جانا ہے، بہت جلدی مر جائیں گے، یہ سب کچھ یہیں دھرا پڑا رہے گا۔ یہ جن کے لیے کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور حتیٰ کہ بہت اوقات کام بھی نہیں ہوتا ہے، اور بھی بہت سارے انسان کی لیزینس ہوتی ہے، انسان کبھی بھی نماز جماعت کو اہمیت نہیں دیتا۔ کائنات کی کنجیاں تو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی، اگر وہ نماز جماعت میں شرکت نہ کرتے تو خداوند متعال نے ویسے ہی ان کو کائنات کا مالک بنایا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ خود عمل کر کے دکھا گئے۔
لوگ اگر میں بستر بیماری پر بھی تھا، میں جنگ کی حالت میں بھی تھا، میں سفر کی حالت میں بھی تھا، تو میں نے نماز جماعت کو کبھی ترک نہیں کیا۔ رسول اللہ کے سفر، حضر، بیماری، مشکلات کی حالت میں، بڑھاپے کی بھی حالت میں، 63 ایئرز اولڈ، پھر بھی نماز صبح ہو یا ظہر ہو یا شام ہو یا مغرب ہو یا عشاء، رسول اللہ ہمیشہ جماعت میں ہوتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ کی سنت کو زندہ کریں، اور پھر ہماری کمیونٹیز میں یہ چیز شاید مردہ ہو گئی تھی۔ آج ہی کے دن 11 فروری کو، کل کا دن ہے جو کہ انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ ہے، جس دن انقلاب آیا، اور پھر رسول اللہ کے فرزند امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جمعہ کی سنت کو زندہ کیا۔ آج ملین ہاں لوگ ہوتے ہیں نماز جمعہ کے اندر۔ جب لوگ باہر نکلتے یا کہ دیکھیں سڑکوں پر کہ کتنے لوگ، ہزاروں، لاکھوں، ملین ہاں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں کہ جب نماز جمعہ پڑھ کر نکلتے ہیں، ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے اسلام کا، ایک سنت رسول ہے جو رسول اللہ نے قائم کی، اور 14 صدیاں بعد ان کے بیٹے نے آ کے دنیا میں اس کو ریوائیول دی، زندہ کیا۔ خدا نے آپ کو یہاں پہ موقع دیا ہے رسول اللہ کی اس سنت کو جس طرح امام خمینی نے زندہ کیا۔ آج ایران اور خمینی کبیر کے بیٹے دنیا میں جس جنگ میں شریک ہے، اس جنگ کو کہتے ہیں علم کی جنگ۔ وہ آج کیلکولیٹ کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تولید علم دنیا میں کتنی کی، ہاؤ مچ نالج وی ہیو گیون ٹو دا ورلڈ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے تیل کتنا دیا، ہم نے گیس کتنی دی، وہ کہتے ہیں ہم تو علم والے ہیں، ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں سب سے حراوت ہونا چاہیے دنیا کے اندر نئے سے نئی ٹیکنالوجی، نئے سے نیا علم پیدا کریں تاکہ دنیا اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ علی کے ماننے والوں اور مصطفیٰ کے ماننے والوں، جعفر صادق کے ماننے والوں، جنہوں نے علم کو ہمیشہ اہمیت دی ہے، ہمیں بھی چاہیے اس علم کو ترقی دیں، علم حاصل کریں، علم کو بڑھائیں، علم کو پھیلائیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس آج کے عظیم دن کے بدولت انشاءاللہ پروردگار ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمارے حکمت میں اضافہ فرما، ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، ہمارے خلوص میں اضافہ فرما، اے اللہ ہماری وفاؤں میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، قلب مصطفیٰ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔